اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ پائیے درس حقیقت آئیے، پائیے درس حقیقت آئیے، چھوڑیے اپنی عداوت آئیے، چھوڑیے اپنی عداوت آئیے، بوئے گلہائے نبوت سونگھیے، بوئے گلہائے نبوت سونگھیے، زیر دامان خلافت آئیے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو مبارکباد رمضان کے تعلق سے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت کرے، اور خاص کر ہم احمدیوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بنیں، اور قرآن اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، جناب اشرف ملک صاحب نے گزشتہ 3 دن میں غالباً 5-6 ویڈیو اپنا ریلیز کیا ہے۔ اس میں ایک ویڈیو ان کا جو ہے آیت استخلاف اور ہمارے خاندانی خلفاء، خاکسار اس کا جواب لیے حاضر ہے۔ اس ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے جہاں تک تاریخ کا مطالعہ کیا ہے یا جہاں تک دوسرے مسلمانوں کے علماء سے پوچھا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ خلیفہ راشدین میں سے نہ حضرت ابوبکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا ان کے بعد اور بھی جو بھی خلفاء آئے، ان میں سے کسی نے بھی اپنی خلافت کو اس آیت کا مصداق نہیں ٹھہرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو پوچھا بھی تو کس سے؟ راوی کون ہوگا ان کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، جو دن رات یہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کا نام و نشان مٹا دے، جماعت احمدیہ کو ختم کر دے؟ اب اگر ان سے پوچھیں گے تو ان کو کیا جواب ملے گا؟ میں ان کو جواب جو دے رہا ہوں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ جمعہ سے جواب دے رہا ہوں، اور جس میں آپ نے آیت استخلاف کے تعلق سے کیا کہا ہے ذرا سن لیں آپ بھی۔ اس لیے خلیفہ اول کو میں نے چنا ہے چونکہ اشرف صاحب ان کو خلیفت مانتے ہیں، تو امید ہے اس بات کو بھی وہ مانیں گے۔ اور یہ جو ہے کتاب خطبات نور سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جنوری سن 1901 کا خطبہ ہے، جس وقت یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا خطبہ میں آپ فرماتے ہیں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایک شیعہ نے مجھ سے پوچھا کہ 1300 برس کے وہ دلائل جو سنیوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بیان کیے ہیں، اور شیعوں نے جو دلائل ان کے مقابل میں پیش کیے ہیں، ان سب کو لکھ دو اور پھر ان پر ایک محاکمہ اور فیصلہ لکھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ 1300 برس کے جھگڑے کو فیصل کرنے کے واسطے تو عمر نوح بھی وفا نہیں کر سکتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ تو 950 برس ہی اس دنیا میں رہے۔ بس مجھے اس وقت اس جھگڑے کے فیصلہ کی تفہیم یہ ہوئی، اور میں نے لکھ دیا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ خلافت کا انتخاب عقل انسانی کا کام نہیں، عقل نہیں تجویز کر سکتی کہ کس کے قوی ہیں، کس میں قوت انتظامیہ کامل طور پر رکھی گئی ہے، اس لیے جناب الہی نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورہ نور آیت 56۔ یعنی خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اب واقعات صحیحہ سے دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے کہ نہیں؟ یہ تو صحیح بات ہے کہ وہ خلیفہ ہوئے، اور ضرور ہوئے۔ شیعہ یہی مانتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت آخر کر لی تھی۔ پھر میری سمجھ میں تو یہ بات آ نہیں سکتی، اور نہ اللہ تعالیٰ کو قوی، عظیم، عزیز، حکیم، خدا ماننے والا کبھی وہم بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر بندوں کا انتخاب غالب آ گیا، منشا الہی نہ تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ یعنی یہ شیعہ آزاد جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، وہی خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منشا الہی نہ تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے۔ غرض یہ بالکل سچی بات ہے کہ خلفاء ربانی کا انتخاب انسانی دانشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ لہذا آیت استخلاف سے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفہوم اخذ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ ہم تو آپ پر زبردستی کر نہیں سکتے قرآن کے روح سے۔ آپ نے جو دوسری بات کہی ہے کہ لغوی معنی میں حضرت نور الدین کو خلیفہ چنا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ مولانا نور الدین یہ کوئی شخص نور الدین یہ کوئی شخصی خلیفہ نہیں ہے، یہ تو انجمن کا منتخب کردہ ہے، اصل خلیفہ تو انجمن ہے۔ جی ہاں، لوگ تو سمجھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، ان کو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا، یہ بھی ذرا سماعت فرما لیں تو مہربانی ہوگی۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو فرماتے ہیں، سنیں ذرا، آپ فرماتے ہیں حضرت صاحب کی تصنیف میں، یعنی مسیح السلام کی حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں۔ جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا، اور ادھر 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بحیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ تمام قوم کا میری خلافت پر اجماع ہو گیا۔ اب جو اجماع کا خلاف کرنے والا ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ النساء 116 نمبر آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے الوصیت کو خوب پڑھا ہے، واقعی 14 آدمیوں کو خلیفۃ المسیح قرار دیا ہے، اور ان کی کثرت رائے کے فیصلے کو قطعی فرمایا ہے۔ اب دیکھو کہ انہی متقیوں نے، جن کو حضرت صاحب نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اپنی تقوی کی رائے سے، اپنی اجماعی رائے سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ و امیر مقرر کیا، اور پھر نہ صرف خود بلکہ ہزارہا لوگوں کو اسی کشتی پر چڑھایا جس پر خود سوار ہوئے۔ تو کیا خدا تعالیٰ ساری قوم کا بیڑا غرق کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پس تم کان کھول کر سنو، اگر اب اس معاہدہ کے خلاف کرو گے تو فَأَقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، سورہ توبہ 77 نمبر آیت، کہ مصداق بنو گے۔ میں نے تمہیں یہ کیوں سنایا؟ اس لیے کہ تم میں سے بعض نافہم ہیں جو بار بار کمزوریاں دکھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے، میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا۔ ذرا سن لیں مشتاق صاحب کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز اتار نہیں سکتا۔ اگر سارا جہاں بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ خدا کے معمور کا وعدہ ہے اور اس کا مشاہدہ ہے کہ وہ اس جماعت کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے عجائبات قدرت بہت عجیب ہیں اور اس کی نظر بہت وسیع۔ تم معاہدہ کا حق ادا کرو، پھر دیکھو کس قدر ترقی کرتے ہو اور کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ یہ تھا خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ اس کامنٹ میں تو میں پورا نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلے کامنٹ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔